فضائل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر نسب، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ مبشرہ کی بزمی نشین، امام عادل، فاروق اعظم، سیدنا حضرت عمر ابن خطاب قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر ہیں، والد کا نام خطاب، یہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ والد کا نام خطاب بن نفع اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ یہ عرب کی مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قریش کی سفارت اور مقدمات کا ثالثی کا عہدہ آپ کے خاندان کے ساتھ خاص اور متعلق تھا۔ آپ کا شمار عرب کی ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تجارت کی غرض سے شام، مصر، عراق متعدد سفر کیے ہیں۔ قبول اسلام، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام وبعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاصبح فغدا عمر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، رواہ الترمذی۔ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا الہ العالمین، اسلام کو عزت بخش بعمر ابن ابی جہل یا ہشام بن ابی جہل اور بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یا الہ العالمین اسلام کو عزت بخش دو عمر میں سے ایک۔ ان کا نام تھا عمر ابن ہشام اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عمر ابن الخطاب۔ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ جب صبح ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رواہ الحاکم۔ امام حاکم نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہی اسلام کو عزت بخش عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں۔ جب صبح ہو گئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسلام کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار فرمایا۔ اور رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو گئے اور فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے میں خوشی کا اظہار کیا، یعنی خوشی منائی۔
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو گئے. انہوں نے عرض کی متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کا پوچھتے ہو، قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو سائل نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زیادہ تیاری نہیں کی ہے، نہ زیادہ نمازی پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، نوافل ہیں، صدقات ہیں، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. سچ کہتا ہوں کہ زیادہ نمازی نہیں ہوں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقات دیے ہیں، حج کیے، عمرے، لیکن ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ میں انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انت مع من احببت، اے میرے صحابی، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی جماعت میں آپ کو اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ اور اس کے حبیب سے آپ کی محبت ہے تو قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہی آپ کو اٹھایا جائے گا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ دنیا میں جب بھی پریشان ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کے لیے حاضر ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کا شرف حاصل کرتے، ان کو فیض مل جاتا، خوشی ملتی. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ ایک فکر تھی، وہ یہ تھی کہ انبیاء کرام کے اعمال جو ہیں بڑے ہیں، یعنی نبی کی نماز، ان کی جو سجدے ہیں، رکوع ہیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت بمثل مثال ہیں، اور صحابہ کرام کی جو اعمال ہیں اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں لیکن عمل میں نبی سے کم ہیں. نبی کے عمل کو صحابہ نہیں پہنچ سکتے، ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. تو صحابہ سوچتے کہ یا الہ العالمین، دنیا میں تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو بلند و بالا ہے. تو جب یہ حدیث نبی علیہ السلام فرمائی کہ المرء مع من احببت، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہو، وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ عَمَلَهُمْ بِمِثْلِهِمْ، اگرچہ اس کی عمل اس کے مطابق نہ ہو. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد جو دوسری خوشی اور ہم خوش ہوئی وہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں گی جو دنیا میں جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اگرچہ آپ کی عمل ان کے مطابق نہیں ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم دعا کرتے کہ الہی قیامت کے دن ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اٹھائے. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ مقام ہے جو صحابہ بھی دعا فرماتے کہ یا الہ العالمین ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام تک پہنچائیں.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولكن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ مجھ پہ ختم ہو چکا ہے، میں انبیاء کرام کی محل کا آخری اینٹ ہوں، جس پہ نبوت کی جو کسر ہے، محل ہے، وہ مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون ولكن لا نبی بعدی۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کا مقام میرے ہاں اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے ہارون کا، وہ دونوں نبی تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا تھا تو وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن چونکہ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل ہیں، ویسے عقید ختم نبوت بھی، چونکہ یہ ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ عقید ختم نبوت اگر نہ ہو تو یاد رکھنا چاہیے ایمان رہتی نہیں، ایمان ختم ہوتی ہیں۔ تو عقید ختم نبوت یہ لازمی جز ہے، تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولیکن انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر تھے، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهب افتح الباب وبشرہ بالجنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو بندہ آ رہے ہیں ان کو جنت کی بشارت ہو، یہ جنتی انسان ہیں۔ فرمایا قال فإذن هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، اور میں نے ان کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تو جنتی ہے، حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ پھر کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، اجازت طلب کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول لو، جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے، ان کو جنت کی بشارت ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی دروازہ کھولا فَإِذَا هُوَ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو اجازت دی، سلام، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، بشارت ہو، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ کسی نے
پھر دروازہ کٹکھٹایا باغ کا، اجازت طلب کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بھی جنت کی بشارت دو، لیکن ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہے، بڑی مصیبت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں گیا دروازے کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی بشارت دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آپ نے اپنی زندگی میں مصیبت امتحانات کے لیے تیار رہنا ہے، زندگی میں آپ کے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں گی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان جنتی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی احادیث آپ لوگوں نے سماعت کی ہوگی کہ اور اسلامک اسٹڈی کے مشہور سوال ہے عشرہ مبشرہ، یعنی 9ویں جماعت 10ویں جماعت کا، کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ عشرہ کا معنی کیا ہے؟ بولیے 10۔ مبشرہ کا معنی ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ 10 صحابہ ہیں، اس میں خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ باقی 6 صحابہ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شان ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، اور حضور علیہ السلام نے جس کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہو، تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ سامعین وقار، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے، حضور علیہ السلام ساتھ تھے، جس وقت مقام ابراہیم کو پہنچتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے الم نتخذہ مصلی، اللہ کے حبیب مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز نہ بنائیں، یہاں پہ ہم نماز ادا نہ کریں۔ دوسری طواف میں دوبارہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آ گئے، لیکن اللہ کے حبیب الم نتخذہ مصلی، اللہ کے حبیب مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز نہ بنائیں۔ تیسری مرتبہ دوبارہ انہوں نے اصرار کیا، عرش بریل سے جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ چونکہ یہ ایک تاریخی مقام ہے، مقام ابراہیم، مقام کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ، مقام کا معنی ہے وہ جگہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی گھر کو تعمیر کر رہے تھے۔ مقام کا معنی جگہ، لیکن وہ جگہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قدم پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اس مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو عرش بریل سے جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جب لوگ عمرہ کرتے ہیں تو عمرے میں دو فرض ہیں، ایک ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کی طواف ہے 7 چکر، ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ جب ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز واجب ہوتا ہے، 2 رکعت نماز جو ہے یہ واجب۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ آیت، یہ حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اللہ تبارک و تعالی کی رائے کے ساتھ موافق ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ شراب کی حرمت، شراب کی حرمت، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تو آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب کا جو مشورہ ہے آیت ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ حجاب ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں پردے کا اہتمام بہت کم ہو گیا، نہ ہونے کے برابر۔ ماڈرن تعلیم کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیٹڈ، تعلیم دو اپنی اولاد کو، لیکن بے شک اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنی اولاد، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کو تعلیم دلواؤ، لیکن حیا اور پردے کی چادر کے نیچے، یعنی جب بازار میں جائیں کہ پتہ چلے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو نا بیٹی ہیں، بحجاب ہوں، باپردہ ہوں، ان کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوں، اور یہ معاشرے کی اصلاح ہم نے کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح، اور ہر گھر کا جو بڑا ہے وہ نگہبان ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر گھر کا جو سربراہ ہے وہ نگران ہے۔ تو سامعین وقار، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو کارنامے ہیں، 1000 فتوحات ان کی دور حکومت میں ہوئی، 1000، اور 4000 مساجد تعمیر کی، پولیس کا سسٹم، فوج، یہ جو ڈاک کا سسٹم ہے، 20 رکعت تراویح، یعنی قرآن عظیم الشان کی حفاظت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کی تراویح کا اہتمام کیا، تمام صحابہ اور امت کو جمع کیا۔ عدالت کی نظام، جج مقرر کیے، ان کی تنخواہیں، بیت المال کا سسٹم رائج کیا، ان سے غریب جو ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، فقراء ہیں، مساکین، ان کے لیے انہوں نے وظائف مقرر کیے۔ مجلس شورا، اسلامی ملک کا مجلس شورا اہتمام کہ تمام جو شورا ہیں وہ ملک کی فیصلے کریں گے۔ جیل کا سسٹم ہے، فوجی نظام ہے، اور جو چھٹیاں ہیں، مردم شماری ہے، مدارس، ہر جگہ پہ مدارس اور مساجد کا اہتمام کیا۔ تو غرض یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1 ذی الحج کو ان کی شہادت ہے، اور اس سے پہلے جو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا عمر فاروق، اور اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں، اب دیکھیے مسجد نبوی کی شان کو دیکھ لیں، مسجد نبوی کے اندر جو ہے بندہ داخل ہوتا ہے، خلیفہ ثانی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور یہ وہاں سے تاریخ جو ہے، تاریخ جو خون سے لکھا ہوا ہے، جتنے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جید علماء کرام ہیں، ہر دور کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یورپ کے اندر جو ہے عمر لا کو فالو کیا جاتا ہے، دو چیزیں اس سے مستثنا ہیں، ایک شراب ہے اور دوسرے نمبر میں بے حیائی ہے، باقی جو ہے وہ عمر لا۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امتی مسلمہ کو، اور خصوصی طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سے القابات ہیں، اس کو فاتح القدس بھی کہا جاتا ہے، بغیر جنگ و جدل کے انہوں نے بیت المقدس کو فتح فرمایا تھا۔ اور میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت اہل غزہ، اہل فلسطین کو، حماس کی مجاہدین کو فتح عطا فرمائیں، اللہ رب العزت اسلام کو غالب فرمائیں، کفر کو مغلوب کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔